ذکر نہیں فرمایا بلکہ بعثت کا ذکر فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، سوال یہ ہے آخر ولادت بھی تو مصطفیٰ کی ہے، جیسے بعثت کی نسبت مصطفیٰ کی ذات کی جانب، ولادت بھی تو مصطفیٰ کی ذات کی ہے، نسبت حضور کی طرف ہے۔ جیسے آپ کی بعثت انعام، ولادت بھی انعام، آپ کی بعثت احسان، ولادت بھی احسان۔ پھر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے اس بلد فیہم مولودا نہیں بلکہ اس بعث فیہم رسولا فرمایا۔ وجہ یہ ہے، سب سے پہلی وجہ آپ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں، آپ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں، بعثت کے تھے بھی ہیں، اور اہل علم نے لکھا ثابت اس شے کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی انکار کرے، جس کا کوئی انکار کرے، جس شے کا انکار ہی کوئی نہ کرے، روئے زمین پہ منکر ہی کوئی نہ ہو، اس کو ثابت کرنے پہ زندگیاں نہیں کھپائی جاتی۔ عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ آپ کی ولادت کا منکر کوئی نہیں، ولادت کا اقرار کر کے رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، ولادت کو تسلیم کر کے بعثت و نبوت کا انکار اور اس سے عداوت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے ذکر اتفاقی شے کا نہیں کیا، جس کا انکار ہوا اسی کا کیا۔ علم معانی کا قاعدہ ہے، ثابت اسے کیا جاتا ہے جس کا انکار ہو، پھر جتنی قوت انکار میں ہوتی ہے اتنی ہی اس بات میں ہوتی ہے۔ اس پہلو کا منکر کوئی نہیں تو اس کو ثابت کرنے پہ زور بھی کوئی نہیں۔ حضور کی تعلیمات کے لوگ منکر ہیں، آپ کی رسالت کے منکر ہیں، قرآن میں جگہ جگہ اسے ثابت کیا گیا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول انک لمن المرسلین، جگہ جگہ۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے اس بات کی جانب توجہ نہیں دی حضور کب پیدا ہوئے، حضور کب پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ کی تاریخ ولادت میں اختلاف رہ گیا، مہینے تک میں اختلاف کیا گیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے محرم کا مہینہ ماہ ولادت لکھا غنیت الطالبین میں، کسی نے رجب لکھا، کسی نے ربیع الاول لکھا، اور تاریخ ولادت میں ڈھیر اختلاف۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول تاریخ ولادت لکھی، محمود پاشا فلکی نے، شبلی نعمانی نے، صفی الرحمن مبارک پوری نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، شاہ محمد جعفر نے اور دیگر مورخین نے تحقیقی قول 9 ربیع الاول کا لکھا، مشہور 12 ربیع الاول کا ہے۔ حضرت تھانوی نے نشر الدین فی ذکر نبی الحبیب میں اسی کو ذکر کیا۔ 17 کا بھی ہے، 18 کا بھی ہے، 28 کا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ آپ کب آئے، بلکہ ان کی ساری توجہ اس طرف تھی کس لیے آئے، سبحان اللہ، کس لیے آئے۔ یہی وجہ ہے انہوں نے نبی کی تعلیم کا ایک شوشہ بھی غیر محفوظ نہیں ہونے دیا، نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کر کے امت کے حوالے کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک نبی کی ولادت ہے، ایک نبی کی بعثت ہے۔ ولادت کا ذکر آیت میں نہیں ہے، بعثت کا ہے۔ ایک وجہ میں نے ذکر کی، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ آپ کی ولادت ذریعہ ہے، ولادت سے بعثت مقصد ہے، اللہ، مقصود ہے۔ کیا بات۔ کلی اس لیے نہیں کھلتی کہ وہ کلی رہے، وہ
بن کے ماحول معطر کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماحول کو معطر کرے۔ مصطفیٰ کی ولادت برائے ولادت نہیں ہے، ولادت برائے بعثت ہے، ولادت برائے نبوت ہے، ولادت برائے رسالت ہے، اور نبوت برائے غلبہ اسلام، سبحان اللہ رسالت برائے غلبہ اسلام ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا۔ بعثت کا ذکر کیا، تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ آپ کی ولادت سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور آپ کی بعثت سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ اب آپ بتائیے تگڑا تعارف کون سا ہے، محمد رسول اللہ اعلیٰ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ جب حدیبیہ کی صلح کی شرطیں طے ہو گئی، صلح نامہ لکھا گیا، اس پہ لکھا گیا ھذا ما قاضى علیہ محمد الرسول۔ یہ وہ مسودہ ہے، یہ وہ شرطیں ہیں جن پر محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا۔ مشرکین مکہ اڑ گئے، جناب اگر آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہو تو روکیں کیوں؟ پھر یہ آپ اور رکابت اللہ، رکاوٹ کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں اختلاف صفت رسالت سے، اس لیے آپ محمد بن عبداللہ لکھیے۔ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ حضرت علی سے فرمایا لکھ دو، انہوں نے کہا حضور محبت کا وعدہ نہیں کرتا۔ حضور نے خود پکڑا صلح نامہ اور محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی جگہ ہے۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، توجہ۔ متعین طور پر حضور نے حضرت علی سے فرمایا تھا اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور علی سے یہ نہیں ہو سکتا۔ متعین طور پر حضرت علی سے فرمایا، اور معذرت محبت کا تقاضا بھی یہی تھا۔ محبوب کا نام لکھا ہو تو مٹایا نہیں جاتا، کیک پہ لکھ کے کاٹ کے کھایا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے انکار کر دیا معذرت کے ساتھ، حضور مجھ سے نہیں ہو سکے، مجھ سے نہیں ہو سکے۔ خاص طور پہ حضرت علی سے فرمایا، اسے کسی نے بھی کہا کہ انہوں نے حضور کی نافرمانی کی؟ آج تک کسی مسلمان کی زبان پہ یہ بات آئی کہ حضرت علی نے حضور کی نافرمانی کی؟ تو جب ایک حضرت علی سے ہی کہا گیا اس کو مٹا دو، حضرت علی نے محبت میں کہا حضور مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اسے نبی کی نافرمانی نہیں کہا گیا۔ تو پھر جب بہت ساروں کو حضور نے کہا ایتونی، میرے پاس آ جاؤ، انمو آ جاؤ، میں تمہیں ایک ایسی بات لکھ دوں کہ اس کے بعد تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گا۔ کاغذ قلم دوات لے آؤ، کاغذ قلم لے آؤ، آ جاؤ۔ کسی کو متعین نہیں کیا، سب کو آ جاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے بھی دیکھا نبی کی طبیعت کو، اس وقت حضور حالت مرض میں ہے۔ پھر ایک بات کی طرف اور ذہن گیا کہ قرآن تو اتر چکا ہے، تکمیل دین کا اعلان ہو چکا ہے، وفات رسول سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نزول قرآن کے بعد، تکمیل دین کے بعد کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تم گمراہ نہیں ہوگے، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی نہیں ہوگے۔ حضرت عمر مجتہد تھے، محدث امت تھے،
سمجھ گئے حضور ہمارا امتحان لے رہے اللہ کہ تکمیل قرآن کے بعد، تکمیل دین کے بعد یہ پوری یقین کی کیفیت میں ہے یا متردد اور متشکک ہے؟ حضرت عمر نے کہا حضور حسبنا کتاب اللہ، اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ حضور کو اطمینان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، لکھنے لکھانے سے متعلق کوئی اقدام نہیں کیا۔ اب یہاں متعین طور پہ حضرت عمر کو نہیں کہا گیا تھا، وہاں حضرت علی کو متعین طور پہ کہا گیا، انہوں نے نہیں مٹایا تو کوئی تنقید نہیں۔ یہاں اگر عمر کاغذ قلم نہیں لایا تو تنقید کیوں؟ وہاں تو تعجب کے ساتھ کہا گیا، یہاں تو حضرت عمر کا نام بھی نہیں تھا، وہاں تو اکیلے علی کو کہا گیا، یہاں تو سب کو کہا گیا تھا۔ جب علی پہ تنقید نہیں، عمر پہ کیا ہوا ہے؟ جب علی پہ تنقید نہیں، پھر عمر پہ کیا ہوا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، توجہ، وہاں حضور مٹانا چاہتے تھے، تبدیل کرانا چاہتے تھے، علی نے نہیں کیا تو آپ نے کر دیا۔ یہاں حضور لکھوانا نہیں چاہتے تھے، کچھ لکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر لکھنا چاہتے تو یہ جمعرات کا ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے، انتقال سوموار والے دن ظہر سے پہلے ہوا ہے، 4 دن درمیان میں ہے۔ اللہ کے نبی لکھوانا نہیں چاہتے تھے، جو عمر سمجھے وہ صحیح سمجھے۔ حضور امتحان ہی لے رہے تھے اور اس امتحان میں حضرت عمر 100% کامیاب ہوئے، سبحان اللہ، کیا 100% کامیاب ہوئے تھے۔ اگر لکھوانا چاہتے تو لکھوا دیتے، جیسے مٹانا چاہتے تھے مٹا دیا۔ یہاں لکھوانا چاہتے لکھوا دیتے، نہیں لکھوایا تو جو حضرت عمر نے سمجھا صحیح سمجھا، صحیح سمجھا۔ توجہ ہو تو ایک بات اور عرض کر، اگر لکھوانا چاہتے، اب لکھوانا کیا چاہتے ہیں؟ توجہ، ہر ایک نے گھی اپنی طرف کھینچا، اپنی ہر ایک نے کہا جو میرا عقیدہ ہے وہ لکھوانا چاہتے تھے، جو میرا ہے وہ لکھوانا چاہتے تھے۔ کسی نے کہا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا اگر علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، جمعرات کو ظہر سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جمعرات کو حضور مسجد میں تھے، ظہر کی نماز پڑھانے، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کے واعظ فرمایا، نصیحتیں کی، وصیتیں کی۔ اگر لکھوانا چاہتے تھے حضرت علی کی خلافت تو وصیتوں میں اس کا ذکر کیوں نہ آیا؟ اللہ اکبر، اللہ پھر اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں، اگر دانش موجود ہے تو آپ رد نہیں کر سکیں۔ حضرت ابو بکر نے حضور کی زندگی میں 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھا، اور پہلی نماز کون سی تھی؟ اسی جمعرات کی عشاء، جس جمعرات کو حدیث کرتاس میں جو واقعہ ہے وہ پیش آیا۔ اگر علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو جمعرات کی عشاء کو یہ اعلان کیوں کیا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے خلیفہ منصوص من اللہ نہیں ہوتا، خلیفہ معصوم نہیں ہوتا، خلیفہ مفترض الطاعت نہیں ہوتا، خلیفہ کا انتخاب شورا سے ہوتا ہے، عوامی رائے سے ہوتا ہے، خلیفہ کا انتخاب پبلک کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ اس کے رسول نے اشارے دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن نامزد نہیں کیا۔ اشارے واضح طور پہ حضرت ابو بکر کے
सवाब ठीक से होता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, हजरत अबू बकर मुसल्ला रसूल पे आए। अगर यही लिखवाना चाहते थे तो फिर मुसल्ला अबू बकर के सुपुर्द क्यों किया? हजरत अली मौजूद थे, फिर मुसल्ला हजरत अली को देते। चलो ठीक है, सन 9 हिजरी में हज का इमाम हजरत अबू बकर को बनाया, वो इससे पहले की बात है। अगर बाद में वाकया किरदार पेश आया तो उसमें हजरत अली की खिलाफत मुस्तफा लिखवाना चाहते थे तो फिर मुसल्ला हजरत अली को देते, सिद्दीक को ना। फिर दरवाजा हजरत अली के घर का खुला रखते, हजरत अबू बकर के घर का नहीं। आमीना के लाल महबूब रब्बे जुलजलाल साहिबुल हुस्न वल कमाल ने फरमाया, जितने दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते हैं सब बंद कर दिए जाए सिवाय अबू बकर के, क्योंकि ये इमाम होगा, खलीफा होगा, खलीफा के घर का दरवाजा मस्जिद में खुलेगा। इशारे थे हंसी। तो अर्ज मैंने ये किया, अगर हुजूर लिखवाना चाहते तो लिखवा दे, जैसे वहां तब्दील करवाना चाहते थे करवा दिया। यहां तो 4 दिन थे, 4 दिन और वसीयतें की, इसका सुराग कहीं से क्यों नहीं मिला? और फिर बुखारी में रिवायत है, कुछ सहाबा ने आके कहा भी हुजूर किसी वक्त आते इस दौरान कि हम कागज कलम ले आए, अल्लाह, हम कागज कलम ले आए। हुजूर ने फरमाया, जिस हालत की तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उससे मैं इस हालत में बेहतर हूं, यानी ना लिखने वाली हालत लिखने वाली हालत से बेहतर है। वो तो इम्तिहान था जो हुजूर ने दिया। और हजरत उमर मुज्तहिद थे, मुहद्दिस थे उम्मत के, उसमें 100% कामयाब हुए। तो अर्ज मैंने ये किया, जिक्र विलादत का नहीं, जिक्र बेसत का है। क्यों? इसलिए कि विलादत से जो तारुफ सामने आता है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, और बेसत से जो सामने आता है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से किसी को इनकार नहीं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उन्हें हजम नहीं, उन्हें हजम नहीं। और अल्लाह ने भी फिर उसी का जिक्र किया जिससे दुश्मनों के मैदे खराब होते हैं। इस बासफीहिम रसूला, इस बल्लदफीहिम मौलूदा नहीं, बल्कि इस बासफीहिम रसूला। एक वजह और जिक्र करता हूं, अगर जिक्र विलादत का होता तो अबू बकर और अबू लहब में फर्क ना होता, क्योंकि दोनों विलादत के कायल थे और खुशी भी दोनों की थी, दोनों की थी, फर्क ना होता। अल्लाह ने फिर वो पहलू जिक्र किया जिसमें नबी के साथ अकेला अबू बकर था, अबू लहब पीछे रह गया, और वो नबी की बेइज्जत का पहलू है, विलादत का नहीं। इस बासफीहिम रसूला, जैसे मेराज दिन को नहीं रात को, मेराज रात को क्यों हुआ? इसकी बड़ी हिकमतों में एक हिकमत ये है, अगर मेराज दिन को होता अबू बकर और अबू जहल में फर्क ना, अल्लाह, मुशाहदा की वजह से, आंखों से देखने की वजह से दोनों इकरार करते। अल्लाह ने बुलवाया भी उस वक्त जब दोनों सोए हुए थे, और वापस बिठवाया भी उस वक्त जब दोनों सोए हुए थे। फिर नबी से ऐलान करवाया, इसने बिन देखे तस्दीक की उसे सिद्दीक बना दिया, जिसने तकजीब की उसे हमेशा के लिए जिंदीक बना दिया। जैसे रात को फर्क के लिए, ऐसे ही जिक्र बेसत का फर्क के लिए, क्योंकि विलादत की हद तक अबू लहब साथ वो अलग हुआ जिक्र रिसालत से, अलग हुआ जिक्र बेसत से। जब हुजूर फरहान की चौकी पे खड़े हुए, जब आप पे वही आई, जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया, तो खुशियां मनाने वाले पत्थर बरसा रहे थे, खुशियां मनाने वाले पत्थर बरसा रहे थे। ये नहीं कि सहाबा को आपके आने की खुशी नहीं थी, उनको भी खुशी थी। फर्क क्या था?
ابو لہب نے حضور کو آئینہ ذات میں دیکھا، آئینہ ذات میں، اور آئینہ ذات میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے بھتیجا ہے، متوفا بھائی کے گھر پیدا ہوا ہے، یتیم ہے، اس کا نسب آگے بڑھے گا، اس کی نسل آگے چلے گی، خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو آئینہ ذات میں دیکھا، اور انہیں جو خوشی ہوئی وہ آئینہ ذات میں دیکھتے ہوئے تھی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت ظاہر اعلان نبوت بھی نہیں تھا، اس وقت عمر میں جب اعلان نبوت ہوا کچھ صحابہ حضور سے بڑے بھی تھے جنہیں ولادت کی اس وقت یہ خوشی نہیں ہوئی جو ابو لہب کو ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ ذات میں دیکھنے کا ان کا سسٹم نہیں تھا، اعلان رسالت ہوا نہیں تھا۔ جب اعلان رسالت ہوا تو پھر انہوں نے آئینہ رسالت میں دیکھا، آئینہ رسالت میں دیکھا۔ جب انہوں نے آئینہ رسالت میں دیکھا تو اب آئینہ ذات پیچھے رہ گیا۔ صہیب آئینہ رسالت میں دیکھ کے روم سے آیا، وہ آئینہ ذات میں دیکھ کے نہیں آیا، وگرنہ وہ اس سے بہت پہلے آیا۔ سلمان فارس سے آئے، آئینہ ذات میں دیکھ کر نہیں، آئینہ رسالت میں دیکھ۔ بلال حبشے سے آئے، آئینہ ذات میں دیکھ کے نہیں، آئینہ رسالت میں دیکھ کے۔ یہی وجہ ہے جب رسالت کا اعلان ہوا تو وہی خوش ہوئے جنہوں نے آئینہ رسالت میں دیکھا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا جس نے آئینہ ذات میں دیکھا۔ اور ولادت تو رسالت کے لیے تھی، اس لیے اللہ نے ذکر اس کا کیا، اذ باعث فیہم رسولا، اذ باعث فیہم رسولا۔ تو ولادت کا نہیں، بعثت کا ذکر ہے۔ ایک وجہ اور ذکر کرتا ہوں، ہماری اعمالی زندگی اعتقادات سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر اخلاقیات تک، اخلاقیات سے لے کر معیشت تک، معیشت سے لے کر معاشرت تک، معاشرت سے لے کر طرز سیاست تک، طرز سیاست سے لے کر اصول تجارت تک، اصول تجارت سے لے کر جنبت و خلوت تک، شب و روز تک، لیل و نہار تک، غریبی و امیر تک، جوانی و پیری تک، امن و جنگ تک، امید و ترنگ تک، رنج و راحت تک، حزن و مسرت تک، گدائی اور بادشاہی تک، مستی اور پارسائی تک، ہماری ساری زندگی نبی کی ولادت سے نہیں، نبی کی بعثت اور بعثت کی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ نے ذکر ولادت کا نہیں، بعثت کا کیا۔ اس باعث فیہم رسولا، جو مقصد ولادت ہے، جو مقصد ولادت ہے، بعثت، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ناخن کاٹنے کا مصنون طریقہ چاہیے، ناخن کاٹنے کا، تو بتائیے ذکر ولادت سے ملے گا یا تعلیمات بعثت سے ملے گا؟ تعلیمات بعثت۔ قضائے حاجت کا مصنون طریقہ چاہیے، ذکر ولادت سے ملے گا یا تعلیمات بعثت سے؟ اولاد کی تربیت کا سلیقہ چاہیے، ذکر ولادت سے ملے گا یا تعلیمات بعثت سے؟ اصول تجارت چاہیے، ذکر ولادت سے ملیں گے یا تعلیمات بعثت سے؟ تو جس کے ساتھ ہماری عملی زندگی کا تعلق تھا، اللہ نے اس مقصود کا ذکر کر کے فرمایا، اذ باعث فیہم رسولا، اذ باعث فیہم رسولا۔ یہ نہیں کہ ولادت کی خوشی نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن خوشی کا طریقہ کسی کا صحابہ والا ہے، کسی کا پہلے صحابہ والا ہے۔ خوشی اور مسرت سے انکار نہیں ہے، تذکر سے مسرت سے اختلاف۔ ہم نے کیک کاٹنے شروع کیے، بتائیے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے یا ہمارے نبی؟ یہ نہیں کہ خوشی نہیں ہے، مسرت کا انکار نہیں ہے، تذکر سے مسرت سے اختلاف ہے۔ مشکات میں حدیث آتی ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور سے پوچھا گیا، حضور سوموار کا جناب روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ فرمایا
فیہ، کیونکہ میں اس دن کو پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن میں مجھ پہ نزول وحی کا آغاز ہوا۔ میں اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن کو مجھ پہ نزول وحی کا آغاز ہوا۔ حضور نے اپنی پیدائش کے دن مسرت کا، اظہار تشکر کا نمونہ کیا دیا؟ روزہ رکھا۔ اب حضور کی بصیرت کو دیکھیے، آپ نے ولادت کے دن میں روزہ رکھا، ولادت کے دن میں، اور ہم نے ولادت کے دن میں کچھ نہیں کیا، ولادت کی تاریخ میں کی۔ ولادت کی تاریخ، ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے۔ آپ کی ولادت کے ساتھ کتنی چیزوں کی نسبت ہے؟ نمبر 1، وقت ولادت جو صبح صادق کے بعد تھا، طلوع آفتاب سے پہلے تھا، جب اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے، جب اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مستحق تھی وادی بتا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں باندھا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا۔ صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے حضور دھرتی پہ تشریف لائے۔ جب اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے، حضور کائنات میں رونق افروز ہوئے۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آیا، اور اس شان سے آیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، حضور آ گئے تو سب بہاروں پہ تھا۔ ولادت کا وقت 3 چیزوں کو نسبت ہے ولادت رسول سے، ولادت رسول سے 3 چیزوں کو نسبت ہے۔ نمبر 1، ولادت کا وقت وہ صبح صادق کے بعد کا ہے، اور اس تاریخ کو صبح صادق 4:20 پر ہوئی تھی ہمارے پاکستانی وقت۔ پہلا عام الفیل، واقعہ فیل کے 50 یا 55 دن بعد 571 عیسوی 682 بکرمی، یکم جیٹھ 9 ربیع الاول 20 اپریل بروز سوموار، جب مصطفیٰ دھرتی پہ تشریف لائے تو صبح صادق 4:20 صبح صادق کے بعد حضور کائنات انسانی میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو پہلی چیز جس کی ولادت رسول کے ساتھ نسبت ہے وہ آپ کی ولادت کا وقت ہے۔ صبح صادق کے بعد، طلوع آفتاب سے پہلے، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تاکہ ظلم کی گرمی اور حرارت سے جن کے جگر پگھل رہے ہیں، محمد کے آنے سے انہیں ٹھنڈ پڑ جائے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، تعظیم کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکا۔
کون سا ہے؟ سوموار. یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، توجہ. سردار نبی ہے، سردار دن میں پیدا ہونا چاہیے تھا، اور دنوں کا سردار جمعہ ہے. سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ ہے. لیکن انسانوں کے سردار، نبیوں کے سردار کو اللہ نے دنوں کے سردار میں نہیں بھیجا، دنوں کے سردار میں نہیں بھیجا تاکہ کسی کو یہ فہم نہ گزرے مصطفیٰ کی عصمت سردار دن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ نے سوموار کے دن پیدا کیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے سوموار کی شان اس میں محمد کے تشریف لانے کی وجہ سے. سئل رسول اللہ عن صوم الاسرین فقال ولدت فی، میں اس دن میں پیدا ہوا، میں اس دن میں پیدا ہوا. تو ولادت کے ساتھ ایک وقت کی نسبت ہے، ایک دن کی نسبت ہے، اور ایک تاریخ کی نسبت ہے. توجہ ہے؟ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو مکمل سمجھیے. ایک وقت کی نسبت ہے، ایک دن کی نسبت ہے، ایک تاریخ کی نسبت ہے. وقت بھی سب کے نزدیک صبح کا، دن بھی سب کے نزدیک پیر کا. رہی تاریخ، وہ کسی کے نزدیک 8 ہے، کسی کے نزدیک 9 ہے، کسی کے نزدیک 12 ہے، کسی کے نزدیک 17 ہے، کسی کے نزدیک 18 ہے، کسی کے نزدیک 28 ہے. اب مجھے بتائیے وہ کون سی دلیل ہے جو کہے وقت بھی چھوڑ دو، ولادت کا دن بھی چھوڑ دو، بھلے ان میں اختلاف نہیں. ولادت کا سمجھیے، بات سمجھیے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، دلیل ہے. ایک آپ کی ولادت کا وقت ہے، ایک آپ کی ولادت کا دن ہے، ایک آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. عنوان چونکہ مقصد ولادت ہے نا، توجہ. تو بتائیے وہ کون سی دلیل ہے جو کہتی ہے ولادت کا وقت بھی نہ مناؤ، پھنس جاؤ گے، روزانہ اٹھنا پڑے گا. وقت نہ منانا، اس طرف نہ آنا، دن کی طرف بھی نہ آنا. یہ بھی مہینے میں 4-5 دفعہ آیا کھڑا ہوتا ہے سوموار. وہ کون سی دلیل ہے جو کہتی ہے ولادت کا وقت بھی نہ مناؤ، ولادت کا دن بھی نہ مناؤ، بھلے ان میں اتفاق ہے. سہولت اس میں ہے کہ تاریخ مناؤ بھلے اس میں اختلاف ہے. تو بتائیے وہ کون سی دلیل ہے جو کہے ولادت کا وقت بھی چھوڑ دو، ولادت کا دن بھی چھوڑ دو، فقط تاریخ کو پکڑ لو جس میں اختلاف شروع سے چلتا آ رہا ہے، اتفاق ہو ہی نہیں سکا. تو ایک تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اگر یہ جشن وہاں سے چلا ہوتا تو تاریخ میں اختلاف کبھی نہ ہوتا. دوسرا یہ پتا چلا کہ حضور نے تو جو کیا وہ دن میں کیا، تاریخ میں نہیں کیا. چلو پھر دن کی طرف ہی آ جاؤ، جو بھی کرو دن میں تو کرو. پتا چلے کہ 4-5 دفعہ مہینے میں دکانیں بند ہوں، 4-5 دفعہ مہینے میں یہ سارا تکلف کیا جائے. عشق کا کم از کم پتا تو چلے کس حد تک ہے، پتا تو چلے کس حد تک ہے. آپ خود سمجھ لیجئے ولادت کا وقت کیوں نہیں منایا جاتا، ولادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا، حالانکہ وقت پہ بھی اتفاق، دن پہ بھی اتفاق. تاریخ کیوں منائی جاتی ہے جس میں سرے سے اختلاف ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے منایا، کہتا ہوں منایا. منانے کا لفظ اس جھگڑے میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے منایا، یہی لفظ کہتا ہوں منایا، منانے میں بھی اختلاف نہیں. اور طریقہ تو وہ ہو کہ جس کی ولادت کو منا رہے ہیں اس نے اپنایا. حضور نے کیسے منایا؟ چلو منائے کا لفظ لے لیتے ہیں. منایا کیسے منایا؟ روزہ رکھ کر. اور نبی نے روزہ رکھ کر اسلام میں تیسری عید کے جتنے ہوا کہ روزہ اور عید جمع ہو ہی نہیں سکتے، روزہ اور عید جمع ہو ہی نہیں سکتے. عید ہوگی تو روزہ نہیں، روزہ ہوگا تو عید نہیں. تبھی دن سے اٹھ کے تاریخ پہ چلے گئے کہ تاریخ ضروری نہیں سوموار کو آئے. اللہ کے نبی نے منایا
ہوں منایا، اور روزے کے ساتھ منایا، اللہ کے نبی نے منایا، مانتا ہوں منایا، اور دن منایا، تاریخ نہیں۔ تو چلو مناؤ، میں بھی ساتھ مناتا ہوں، تم بھی دن پہ آؤ، میں بھی دن پہ آتا ہوں، تم بھی روزہ رکھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، سحری کا انتظام میرے ذمے، افطاری کا انتظام میرے ذمے۔ پتہ لگتا ہے کہ صاحب ولادت کی خوشی، صاحب ولادت کی سنت سے کون مناتا ہے، اپنی مرضی سے کون مناتا ہے۔ تو ذکر ولادت کا نہیں ہے، ذکر بیست کا ہے، ولادت کا نہیں ہے، بیست کا ہے۔ اس باس فیہم رسولا، جب بھیجا انہوں نے ایک رسول۔ اب یہاں بات آگے بڑھاتا ہوں، توجہ کی۔ میرا خیال مقصد تو آپ کو بڑی حد تک سمجھ آ گیا۔ حضور جشن کے لیے نہیں آئے، مشن کے لیے آئے۔ حضور جشن کے لیے نہیں آئے، مشن کے لیے آئے۔ اور پھر مشن کیا تھا؟ دعوت اللہ، معرفت ربانی، اشاعت توحید و سنت، اشاعت توحید و سنت، اور رد شرک و بدعت، انذار اور تبشیر، اقامت دین، غلبہ اسلام۔ حضور اسی مشن کے لیے آئے، اور آپ کی ساری زندگی کی قربانی جشن کے لیے نہیں تھی، اس مشن کے لیے تھی۔ آپ نے اللہ کی توحید بتائی، اپنے در پہ آنے والوں کو توحید کا جام پہنایا، اور انہیں یہ بات بتائی کہ اللہ بھی نہیں، اللہ ہی جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ نبی کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جس میں اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اس باس فیہم رسول، مقصد ولادت ہے۔ آج ہمیں ولادت تو یاد ہے، اس کا مقصد بہت ہے، جشن یاد ہے، مشن فراموشن، میلاد یاد ہے، صاحب میلاد کا محاذ بھول گئے، محاذ بھول گئے۔ نقش قدم نبی ہے، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ولادت سے کسی کو انکار نہیں، اور ولادت کے مقصد سے مغرب آج بھی ٹکرا رہا ہے۔ ولادت کے مقصد سے یہود و نصارہ آج بھی ٹکرا رہے ہیں۔ نبی کی ولادت کے مقصد میں توحید ہے، ادھر تشریف ہے، ادھر ولادت کے مقصد میں سنت ہے، ادھر خواہش مرضیات اور بدعت ہے۔ نبی کی ولادت کے مقصد میں قرآن و سنت ہے، اور ادھر قرآن و سنت کو زیر کرنے کے جذبات ہیں۔ نبی کی ولادت کے مقصد میں حیا کو عام کرنا ہے، اور ادھر کپڑے اتروانا ہے۔ خوشی بھی منائے تو ان کے طریقے پہ، کیک کاٹ کے خوشی بھی منائے تو ان کے طریقے پہ، مرد و عورت کا اختلاط اور مختلف مخلوط اجتماعات کے ساتھ، یہ نبی کی ولادت کے مقصد پہ چھری چلانا ہے۔ اللہ کے نبی کے آنے کا بھی اقرار، آنے کی خوشی کا بھی اقرار، لیکن طرز سے اختلاف ہے۔ طرز بدل لو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ اس باس فیہم رسولا، جس وقت تم نے ایک رسول بھیجا، اللہ نے ذکر بعثت کا کیا، رسول کی بعثت۔ اور پھر یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، فرمایا اس باس فیہم رسولا، ایک رسول بھیجا۔ اللہ نے احسان فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، رسول کو کم و بیش بھی ہوتے گا، ایک رسول بھیجنا 6 ماہ دھارا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے 312 بنی اسرائیل میں ایک ہی
313واں بنی اسماعیل میں آیا، اور اللہ نے اسی ایک کا ذکر کر کے فرمایا یہاں میں نے ایک بھیجا تاکہ حضور کے بعد کوئی بھی دعوی نبوت کرے اس کا دعویٰ اٹھا کے انہی پہ پھینک دیا جائے۔ کوئی بھی دعوی نبوت کرے، وہ مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، مرزا غلام محمد قادیانی ہو، اللہ نے فرمایا اس باس فیہم رسول، ایک بنی اسرائیل کا زمانہ گزر گیا، اب بنی اسماعیل ہے اور ان میں ایک نبی بھیجا گیا، ایک رسول، ایک رسول، اور وہ رسول ہی نہیں تھا، رسولوں کا رسول، پیغمبر ہی نہیں تھا، پیغمبروں کا پیغمبر تھا، نبی ہی نہیں تھا، نبیوں کا نبی تھا۔ باقیوں کی نبوت محدود تھی، اس کی غیر محدود ہے، باقیوں کی فقط نبوت ہے، اس کے ساتھ ختم نبوت بھی ہے، باقیوں کی امت ہے، اس کی خیر الامت ہے، باقیوں کے پاس کتاب اللہ ہے، اس کے پاس کلام اللہ ہے، باقیوں کے پاس شفاعت کا احساس ہے، اس کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمہ کا تاج ہے، باقیوں کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، اس کا انعام کی صورت میں ہے، اور باقیوں کا معراج فرش زمین پہ ہے، اس کا معراج بھی عرش وحی ہے۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک رسول کیا مطلب؟ وہ جو بنی اسماعیل میں بھیجا گیا اور وہ ایک ہی ہے، اس کے بعد قیامت ہے، رسالت نہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ اپنی شان کا ایک ہی ہے، اللہ اپنی شان کا ایک ہی ہے، جو شان اللہ نے اسے دی ہے وہ کسی کو نہیں، جو اسے دی ہے وہ کسی کو نہیں۔ تو ایک احسان یہ کہ آپ کو رسول بنا کے بھیجا، اسے کہتے ہیں احسان بعثت، اور اگلا ہے احسان بشریت، من انفسہم، جن کے لیے بھیجا، انہی کی جنس اور نوع سے بھیجا۔ ایک لمحہ کے لیے فرض کر دیجیے حضور کو نہ بھیجا جاتا، پھر کسے بھیجا جاتا؟ فرشتے ہی تھے۔ چلو فرشتوں کے سردار کی بات کر لیتے ہیں، جبریل کی۔ ایک لمحہ کے لیے فرض کیجئے اگر وہ نبی اور رسول بن کے آ جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ وہ ہمارے لیے نمونہ نہ بن پاتے، کیونکہ ان کی ضروریات وہ نہیں جو ہماری ہیں، ان کے جذبات وہ نہیں جو ہمارے ہیں، ان کے احساسات وہ نہیں جو ہمارے ہیں، ان کے احساسات وہ نہیں جو ہمارے ہیں۔ ہمیں گرمی اور سردی محسوس ہوتی ہے، جبریل کو نہیں۔ تو جبریل سردی کی شدت کی وجہ سے تیمم کی حقیقت کیسے سمجھا؟ جس احساسات اس کے اور ہیں، ہمارے اور۔ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، جبریل کو نہیں۔ جبریل مخمصہ کے احکام کیسے بتاتے؟ ان کے جذبات اور ہیں، ہمارے اور ہیں۔ ہمارے اندر جنسی جذبات ہیں، جبریل میں نہیں، وہ کیسے نہ ہو؟ ان کی ضروریات اور ہیں، ہماری ضروریات اور ہیں۔ ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، سونے کی بھی ضرورت ہے، تھکاوٹ کی شکل میں آرام کی بھی ضرورت ہے۔ بتائیے ان میں سے کوئی چیز جبریل کی ضرورت ہے؟ تو ہمارے لیے نمونہ وہی ہستی بن سکتی تھی جس کے احساسات وہ ہوں جو ہمارے ہیں، جذبات وہ ہوں جو ہمارے ہیں، ضروریات وہ ہوں جو ہماری ہیں۔ اگر صحابی آئے خندق کے موقع پر بھوک کی شدت کے اظہار کے لیے حضور کے سامنے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے تاکہ نبی دیکھ لیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بنا ہوا ہے، تو آمنہ کا لال اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھائے کہ تیرے پیٹ پہ ایک بنا ہوا ہے، محمد کے پیٹ پہ دو بندے، دو بندے۔ تو اگر جبریل بھی آ جاتے تو ہمارے لیے نمونہ نہ بن پاتے۔ جبریل کو 48 میل کا سفر کیا کہتا ہے؟ مشکل ہے اس کے لیے۔ پلک جھپکنے کی دیر میں زمین سے آسمان پہ، آسمان سے زمین پہ۔ قصر نماز کی حقیقت کیسے سمجھ آتی؟ کیسے سمجھ آتی؟ بھوک پیاس اسے نہیں لگتی، روزے کا معاملہ کیسے سمجھ میں آتا؟
اللہ کا دوسرا احسان یہ ہے کہ بشر کے لیے سید البشر بھیجا، انسان کے لیے انسان کامل بھیجا۔ حضور ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں، سید البشر ہے، اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں بلکہ نورانیوں کے لیے بھی محل رشک ہے۔ اور یہ بات پلے باندھ لیں، نورانیت آپ کی صفت ہے اور صفت سے ذات کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا حضور کی بشریت کا انکار نہ کیا جائے، فضائل جتنے بھی ہیں، فضائل جتنے بھی ہیں بشر کے ہیں، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے، مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو دوسرا احسان احسان بشریت، پھر بھیجے ہوئے کی دو ذمہ داریاں، ایک تعلیم کتاب و سنت، دوسری تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور جب اپنے منصبی فرائض انجام دے رہے تھے، کتاب و سنت کی تعلیم، نفوس کا تزکیہ، قلوب کا تصفیہ، آگے افراد کون تھے؟ بلند آواز سے صحابہ۔ تو آپ کے ان دو منصبی فرائض سے صحابہ کا مرتبہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان کا استاد محمد ہے، محمد جیسا استاد کوئی نہیں، صحابہ جیسا شاگرد۔ باقی ساری انسانیت مل کر بھی ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ۔ علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین مدی کا غلبہ۔ کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ، کون صحابہ؟ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے پھر اصحاب سے جڑ جاؤ، کیوں؟ ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ حضور نے ان کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، فروعی مسائل میں جس کے پیچھے چل پڑو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پہنچ جاؤ گے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں؟ پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار، نبی نے پڑھایا صحابہ کو، سکھایا صحابہ کو، سنایا صحابہ کو، بتایا صحابہ کو، پہنچایا صحابہ کو۔ اپنے اور نبی کے درمیان سے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں نکالو گے تو نتیجہ یہ ہوگا جیسے مصطفیٰ کو نکال کے کوئی خدا کو نہیں پا سکتا، صحابہ کو نکال کے مصطفیٰ کو نہیں پا سکتا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور ان دو منصبی فرائض کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
آپ کی آمد سے قبل فقط ضلالت نہیں تھی، ضلال مبین تھی، اندھیرا ہی نہیں تھا، اندھیروں پر اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر تھا۔ جگن ناتھ آزاد نے کچھ منظر کشی اپنے اشعار میں کی۔ کیا حالات تھے؟ جگن ناتھ آزاد کہتا ہے یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خیرت سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفاتر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ اب آپشن ہی یہ تھا، لاسٹ آپشن، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ضلع سیالکوٹ میں کھڑا ہوں، اور میں سیالکوٹ ہی ہے یا کھولے ہیں، شکر ہے سیالکوٹ میں کھڑا ہوں، اور اقبال کو نہ پڑھوں تو نا انصافی ہو۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا؟ حضور کا آنا ہی بنتا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو گلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دستوں کے نباہ ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بس میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابہ ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر آپ کا ہی آنا بنتا تھا۔ آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشم فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، اصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر آپ کا نہیں بنتا۔ آپ آئے تو باہر آ گئے، مسیحا تھے، کائنات آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ سلمان کہاں سے چلے، سلمان فارسی کہاں سے چلے، کہاں پہنچے، اور یہود و نصارہ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ جس شب حضور پیدا ہوئے یہودی چیخنے لگ گیا، مکہ میں چیخنے لگ گیا، اور یہودیوں اٹھو کچھ خبر بھی ہے۔ یہودی اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا ساری زندگی بولا نہیں، اور آج بولا بھی ہے تو اتنا کہ چپ ہوتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ آج سوئے ہوئے ہو تمہیں پتا نہیں، وہ ستارہ جس کے ساتھ میں احمد مرسل نے پیدا ہوا، آج رات کو میں نے اسے طلوع دیکھا ہے، آج رات کو میں نے اسے طلوع دیکھا ہے، پتہ کرو تمہاری بادشاہت دم توڑ گئی، پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا، پتہ چلا عبد المطلب کے ہاں یتیم پوتا پیدا ہوا، کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، لے جایا، اس نے کہا مجھے دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ دکھائی، دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ دکھائی، جب دیکھی تو سیب نما ایک مہر تھی دونوں کندھوں کے درمیان، اسے اہل اسلام مہر نبوت کہتے ہیں۔ یہ وہ مہر نبوت تھی جس کی بشارت پہلی آسمانی کتابوں میں موجود تھی۔ جیسی ہی اس کی نظر مہر نبوت پہ پڑی، بے ہوش ہو کے گر پڑا، بڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا کہنے لگا بنی اسرائیل تم سے نبوت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی اور بنی اسماعیل میں چلی گئی، اور اگلی بات کہتا ہوں یہ جو ہستی پیدا ہوئی ہے اب دنیا اس کی اتباع کرے گی، اب تمہاری بادشاہت کا سورج غروب ہو چکا ہے، خلق کے سرور شافی محشر، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم،
نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمے کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور ایک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کالے مرفت، آئین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ گئی ہستی کائنات جس کی منتظر تھی آقا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی، آنا ہی مصطفیٰ کا بنتا تھا۔ جب ستارے اور چاند اندھیرے نہ بھگا سکے، جب سورج کو بھیجا جاتا ہے، جب مکمل طور پہ اندھیرے کا پور نہ ہو سکے، تو اللہ نے سراج منیر کو طلوع کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حفیظ طائف کہتا ہے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے مصرفوں کو نگاہیں مل گئی آخر، خلق کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر کر اس گھر سے نسبت نہ رکھے لوہے پیشانی، تو کشکوں نے گدائی ہے چہ درویشی چہ سلطانی۔ حضور کب آئے، کس لیے آئے، یہی سمجھنے کی کمی ہے، کن حالات میں آئے، کیا کرنے آئے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو نبی کی ولادت کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ اس کو کھولیے، پڑھیے، سمجھیے، علماء سے پوچھئے کہ ولادت بتا رہے ہو، ولادت کے بعد 63 سالہ زندگی کیوں چھپا رہے ہو، ولادت پہ جمایا ہوا ہے، وحی کے اسرار کون سمجھائے گا، حلال و حرام کے سبب کون پڑھائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔